نفس امارہ وہ ہے، یعنی یہ نفس کی تین بڑی بڑی کیفیات ہیں قرآن کے حساب سے۔ ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ تو پہلی جو ہمارے ساتھ کیفیت ہوتی ہے وہ نفس امارہ کی ہوتی ہے، اور نفس امارہ ہمیں برائی پر یعنی ظاہر پر آمادہ کرتا ہے، لیکن برائی کا ایک تصور تو ہمارے ذہن میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نفس امارہ کی ضرورت۔ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں دی ہیں اس میں ایک حکمت ہے۔ دنیا میں ہمارا آنا جو ہے وہ بھی ایک حکمت پر مشتمل ہے، مطلب ایک مقصد ہے، اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ ایک مقصد کے تحت، ایک ضرورت کے تحت، ایک فائدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو۔ خیر اور شر، ظلمات اور روشنی، یہ ساری مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ۔ بہرحال میرا موضوع جو ہے وہ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ ایک تو اس کی حقیقت جانے، پھر اسی کی حکمت جانے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس امارہ ہمارے ظاہری جسم کا ایک خلاصہ ہے، اور یعنی ظاہری ہماری جو باطنی کیفیات ہیں، ظاہری باطنی کیفیات ہیں، اس کا ایک خلاصہ ہے۔ اور نفس جو ہے وہ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا یعنی تمہارے ظاہر کا بھی تم پر حق ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا ہے، کپڑا ہے، جو بھی ضروریات ہیں، یہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں اور ظاہری ضروریات ہیں۔ تو بہرحال نفس امارہ جو ہے قرآن کی روح سے یہ وہ نفس ہے کہ جو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں ہے یہ مضمون، کہ نفس جو ہے وہ برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اب ایک تو یہ جانے کہ برائی ہے کیا۔ برائی مطلب ظاہر کا خیال، ظاہر، نفس کہتا ہے ظاہر کو دیکھو، ظاہری میری ضروریات پوری کرو، ظاہر کو دیکھو اور ظاہر ہی کو دیکھتے رہو۔ نفس کا یہ تقاضا ہے، اور یہ یعنی برائی، اللہ کی یاد، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک ضرورت کے لیے اور ایک حکمت کے لیے، اس میں اس کی یعنی ضرورت کب پوری ہوگی؟ جب زندگی یہ اللہ کی یاد میں گزارے گا، یعنی اللہ کی یاد میں ساری زندگی گزارے گا، اللہ کے لیے زندگی گزارے گا، تو اس کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ نفس کہتا ہے کہ تم روح کی ضرورت کو بھلا دو اور میری ضرورت کو یاد رکھو، اور پھر یہ خوش بھی ہوتا ہے، خفا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نفس امارہ وہ ہے، یعنی یہ نفس کی تین بڑی بڑی کیفیات ہیں قرآن کے حساب سے۔ ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ تو پہلی جو ہمارے ساتھ کیفیت ہوتی ہے وہ نفس امارہ کی ہوتی ہے، اور نفس امارہ ہمیں برائی پر یعنی ظاہر پر آمادہ کرتا ہے، لیکن برائی کا ایک تصور تو ہمارے ذہن میں ہے۔ اصل برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو بھلا دیں اور ظاہر کے لیے زندگی گزاریں۔ تو بہرحال یہ اچھا، دوسری یہ کہ یہ ایک ایسی یعنی ایک تو یہ اس کی میں نے آپ کو حقیقت بتا دی نفس امارہ، کہ آپ اگر اس کے تقاضے جائز اور ناجائز پورے دیکھیں، جائز ضروریات تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، وہ حق ہے۔ کھانا کھائیں آپ، کپڑے پہنیں، موسم کے مطابق رہیں، مکان میں رہیں، جو بھی ظاہری ضروریات ہیں اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ جائز ضروریات ہیں۔
اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تو ایک ناجائز ضروریات ہیں. ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی تقاضوں کو، جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے رضائے الہی کا خیال نہ رکھیں، اللہ کی مرضی کے خلاف، تو یہ پھر بری بات ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ہم نفس امارہ کی یعنی ایسے خیال رکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا کو بھول جائیں. اس لیے نہیں بنایا، یہ نفس امارہ اس لیے نہیں ہے. ہاں، یہ ایک قوت ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. نفس امارہ کیوں دیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے یہ آپ کو روکے گا، آپ نہیں رکیں گے، آپ یہ رکاوٹ ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کوئی بھی ہو. یعنی آپ دیکھ لیں، ہم جب زمین پر چلتے ہیں تو دراصل جب ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم زمین کو پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں، پھر ہی آگے بڑھتے ہیں. یعنی زمین پر آپ قدم رکھتے ہیں، پیچھے دھکیلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ آگے بڑھتے ہیں. تو مخالفانہ قوت یہ ہر ایک مطلب اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایسے ہی یہ سارے قوانین اسی بنیاد پر ہیں. تو یہ ایک مخالفانہ قوت ہے جو انسان کو اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. نفس جو ہے، نفس امارہ، اس کی ناجائز جو بھی طلب ہو اس کو آپ پورا نہ کریں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کریں. تو پھر یہ بات بن جاتی ہے، آپ کو یہ پھر آگے بڑھا دیتی ہے، رب کے دربار میں آگے بڑھتے ہیں. اسی ذریعے سے آپ یعنی نفس کی آپ مخالفت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ بارگاہ الہی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. نفس کو، خواہشات نفس کو دبا کر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا نفسک فتعال، یا کسی پوچھا گیا، بہرحال بات ٹھیک ہے جو بھی ہے. تو کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے، یا حدیث کا مفہوم ہے مجھے صحیح، لیکن بات ہے صحیح، کہ اللہ تک پہنچنے کا آسان ترین ذریعہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ دعا نفسک فتعال، کہ تم اپنے نفس کو چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ. یعنی نفسانی جو خواہشات ہیں بیجا، اس کو تم چھوڑ دو اور میری دربار میں آ جاؤ. پھر ایک اور طریقے سے میں یہی بات کروں گا کہ نفس پر آپ قدم رکھ کر بارگاہ الہی میں، ایک قدم آپ نفس پہ رکھیں گے، دوسرا قدم آپ کا بارگاہ الہی میں ہوگا. آ رہی ہے سمجھ؟ نفس ہے ہی اس لیے کہ اس پر قدم دیکھیں. اس کی مثال میں آپ کو اکثر دیتا رہتا ہوں نفس امارہ کی، کہ اس کی مثال ایک سیڑھی کسی ہے. اگر آپ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو یہ نفس آپ کو پھر رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ آپ آلریڈی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جب اللہ کو آپ منزل بنا لیتے ہیں تو نفس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے، یہ تن کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس کا ایک سرا آپ کی پہنچ میں ہوتا ہے نیچے، اور دوسرا سرا بارگاہ الہی میں ہوتا ہے. تو آپ چڑھتے جائیں، نفس کی خواہشات پر قدم رکھتے جائیں اور اس کو دباتے جائیں، اور بیجا نفسانی تقاضوں کو پورا نہ کریں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں. تو آپ اب یہ آپ کا چڑھنا جو ہے یہ پھر آپ کی مرضی پر ہے، یعنی یہ آپ کے خواہش پر ہے کہ کتنی جلدی آپ بارگاہ الہی میں جانا چاہتے ہیں. ہمارے گھر میں سیڑھیاں ہیں. میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں. میں جب چھوٹا تھا
یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے تو ایک سیڑھی میں پھلانگ لیتا تھا، ایک سیڑھی چھوڑ کے، یعنی اتنی ہی وہ تھی، اور ابھی تو بوڑھا ہو گیا ہوں تو مطلب ایسا نہیں کر سکتا، اب آہستہ آہستہ چلتا ہوں۔ تو یہ اب آپ کی مرضی پہ ہے، جلدی جلدی جائیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے، اور 1-2 سیڑھیاں چڑھیں گے، ایک سیڑھی پھر نیچے اتریں گے، تو اس طرح تو آپ نہیں چڑھ سکتے۔ مسلسل جد و جہد مسلسل ہے یہ، یعنی نفس کے ساتھ جہاد، اس کی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔